روح نکلتے ہی جنت میں داخلہ، یہ کلمات ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ ان کلمات کو پڑھتے ہی جنت واجب ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ کسی مخلوق کو بھی مفر نہیں۔ انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے، قلعوں میں رہائش اختیار کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے لمبی زندگی کی کوشش کرے، لیکن جب وقت مقرر آتا ہے تو موت اپنے وعدے کے مطابق آ کر رہتی ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کو نہ صرف ایک یقینی حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی تیاری، اس کے بعد کے مراحل، قبر کا عالم اور قیامت تک کے مراحل کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ موت کا لغوی مطلب ہے زندگی کا خاتمہ۔ شرع اصلاح میں موت سے مراد روح کا بدن سے نکل جانا ہے۔ انسان کی تخلیق روح اور جسم سے ہوئی ہے، اور موت ان دونوں کے درمیان جدائی کا نام ہے۔ موت ایک پردہ ہے، ایک دروازہ ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی سے آخروی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک مقرر شدہ وقت قرار دیا ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں موت کی حتمی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ کوئی انسان چاہے نبی ہو یا ولی، بادشاہ ہو یا فقیر، موت سے نہیں بچ سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقکم، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے آ ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں موت کے ناگریز ہونے کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ ملک میں ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں موت اور زندگی کو ایک امتحان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مسلمانوں کے لیے ایسے کلمات کا وظیفہ ہے کہ جب انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ان کلمات کو پڑھنے والے کی روح نکلتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کلمات ایسے بابرکت کلمات ہیں کہ ان کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے روح نکلتے ہی فوراً جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کلمات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری اور اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکثر و ذکر حادم اللات یغنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبنے کی بجائے موت کی یاد سے اصلاح کی راہ اپنائی جائے۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ آسانی سے نکلتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جنت کی بشارت پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ قرآن و سنت دونوں میں موت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور موت اس عمل کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد صرف جزا و سزا کا دور شروع ہوتا ہے۔ قبر انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نیک انسان کو قبر میں راحت، وسعت اور جنت کی ہوا ملتی ہے، جبکہ گناہگار کو عذاب اور تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ موت کے فوراً بعد فرشتے منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ نیک انسان ان سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، جبکہ بدکار اور کافر یہ سب بھول جاتا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، دنیا کی فانی حیثیت یاد آتی ہے، آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر اولیاء اللہ موت کی یاد کو اپنا وظیفہ بنائے رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دنوں کے لیے آباد تھے، زیادہ مال رکھتے تھے، لیکن آج مٹی میں مدفون ہیں۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے اور رب کی رضا کے لیے جیے۔ قرآن و حدیث ہمیں نہ صرف موت کی تیاری کا درس دیتے ہیں
بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حقیقی زندگی دراصل موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ موت کو راحت کا ذریعہ پاتے ہیں، اور جو دنیا کے دھوکے میں زندگی گزار دیتے ہیں ان کے لیے موت دردناک انجام ہوتی ہے۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے نازک اور اسرار اور حساس ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اس لمحے کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اولیاء اللہ کے اقوال میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ لمحہ ہر انسان پر آتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار، فقیر ہو یا بادشاہ، عالم ہو یا جاہل۔ روح کا نکلنا ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت ایک ذائقہ ہے، ایک کیفیت ہے جو ہر انسان کو محسوس ہوگی۔ روح نکلنے کا یہ عمل کبھی سہل اور آسان ہوتا ہے اور کبھی انتہائی کٹھن اور تکلیف کا۔ نیک اور متقی لوگوں کے لیے روح کا نکلنا انتہائی پرسکون، خوشبودار اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے مشک سے خوشبو نکالی جاتی ہے۔ فرشتے جنت کے سفید ریشمی کپڑوں میں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ مومن سے نرمی کے ساتھ روح نکالتے ہیں اور اسے فوراً جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کا لمحہ کسی خوبصورت نیند کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ان کی روح پر فرشتے سلام کرتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دوسری فاسق اور فاجر لوگوں کے لیے روح کا نکلنا عذاب سے کم نہیں ہوتا، ان کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ احادیث میں بیان ہے کہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی گیلی اون میں گھسی ہوئی ہو جسے کھینچ کر نکالا جائے۔ یہ کیفیت ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ الفاظ کا بیان نہیں کر سکتے۔ آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سانس رک رک کر آتی ہے اور جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب روح نکلنے لگتی ہے تو جسم آہستہ آہستہ بے جان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں سن ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں، جسم کا نچلا حصہ اور آخر میں سر۔ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ روح نکلنے کے بعد انسان کا اختیار نہیں رہتا۔ روحانی طور پر انسان کی نگاہیں ایک الگ دنیا دیکھنے لگتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ مرنے والا شخص وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم دکھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات بھی ہمیں روح نکلنے کے لمحے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی رکھا گیا، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان الموت للسکرات، موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کی تکلیف سے انبیاء بھی گزرے، اگرچہ ان کی روح کو نکالا جاتا ہے نہایت عزت و احترام سے۔ روح نکالنے کے وقت خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔ نیک لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور گناہ گاروں کے پاس عذاب کے فرشتے روح کو جسم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اسے اگلے مرحلے میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ مریض کو کلمہ طیبہ یاد دلاؤ۔ یہ کلمات انسان کے لیے آخری سہارا ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان ان کلمات پر دنیا سے جائے تو حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، بعض لوگوں کی موت کا منظر عبرتناک ہوتا ہے، چہرے پر سختی، آنکھوں میں خوف اور زبان پہ لعنتیں، جبکہ بعض کے چہرے نور سے بھرے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جیسا جیتا ہے ویسے ہی مرتا ہے۔ روح کا نکلنا ایک عظیم و شان اور پرہیبت لمحہ ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف دنیا سے رخصتی کا ہوتا ہے بلکہ آخرت کی نئی زندگی کی شروعات بھی ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ لمحہ اللہ کی ملاقات کا دروازہ ہوتا ہے اور بدکاروں کے لیے حساب و عذاب کی ابتدا۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ
اسی حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے گر رہا تھا، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، حضرت مجم اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک آپ اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت و رحم فرمائیں۔ اس انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 1 رات یا 3 راتیں اس انصاری کی یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے نہ میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی، میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور 3 دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا کر سکوں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں آپ تو زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے ہو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس تم میرے اعمال کو دیکھ چکے ہو، اس کے سوا اور کوئی خاص پیچیدہ عمل تو ہے نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ استغفار کے تمام الفاظوں کے سردار ہیں۔ جس شخص نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے دن میں ان الفاظ کو کہہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو کہا، صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں ان کلمات کے بارے میں۔ اگر ان کلمات کا ورد کر لیا جائے تو مرتے وقت روح نکل کر سیدھا جنت میں جاتی ہے۔ یہ کلمات احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ان کلمات پر ایمان رکھ کر اخلاص سے اور دل و زبان سے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کلمات کی بدولت آپ کی روح کے لیے جنت واجب کر دے۔ تو ان کلمات کا ذکر کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے کلمات میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ طیبہ کو آپ نے کم سے کم 33 بار پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ شہادت کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کوئی مومن دل سے یقین رکھتے ہوئے اس سورت کو کثرت سے پڑھتا رہا ہو اور موت کے وقت بھی زبان پر ہو تو یہ بھی جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص کم سے کم 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمسار ہوتے ہوئے معافی مانگنی ہے اور حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اجعل آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اے اللہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنا دے۔ تو ناظرین، آپ نے ان کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ کلمات انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں اور جب انسان کو اس کی گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو اس کے لیے موت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کی روح نکل کر سیدھا جنت میں داخل ہوتی ہے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں، تاکہ جب ہماری روح نکلے تو فرشتے ہمیں سلام کہیں، ہمیں خوشخبری سنائیں اور ہم رب کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور اپنی آخرت سنوارتے ہوئے جنت کے حقدار بن سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔